بات پر ضرور سوچیے گا کہ شب قدر آئی چلی بھی گئی، رمضان شریف آیا چلا بھی گیا، کیا ہم نے اپنے آپ کو بدلا کہ نہیں؟ شب قدر سے ہم نے کیا سیکھا؟ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے کیا اس کا احترام کیا؟ اور سب سے بڑی بات، یہ رمضان، یہ شب قدر، یہ شب برات، یہ ساری نعمتیں، یہ زمین و آسمان، بلکہ کائنات کی ہر نعمت اگر ہمیں ملی ہے تو ذات مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے۔ اس لیے ہمیں کچھ ایسی باتوں میں الجھا دیا گیا کہ ناموس مصطفیٰ الگ ہے اور یہ چیزیں الگ ہیں، اس لیے کوئی آپ کو کس طرف موڑ رہا ہے، کوئی کس طرف موڑ رہا ہے، اور ہماری کوشش دن رات یہی ہے کہ ہم آپ کو گنبد خضرا کی طرف موڑ دیں۔ خدا گواہ ہے کہ ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر، اور نہ کوئی ذاتی مقصد ہے نہ کوئی سیاسی مقصد ہے، مقصد صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ یارو اس پرفتن دور میں اگر زندگی جینا چاہتے ہو اس طرح کہ لوگ تمہاری واہ واہ کریں، اور موت چاہتے ہو اس طرح کہ مرنے کے بعد کہیں کہ یہ عاشق رسول ہے، تو پھر نبی سے وفا کرتے جاؤ، نبی کی عزت پہ پہرا دیتے جاؤ۔ اس لیے میرے ساتھیوں، میں خصوصاً نوجوانوں سے چند گزارشات بھی کروں گا۔ وہ نوجوان جو آج موبائل کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے اللہ سے تعلق توڑ دیا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق، اور کچھ ایسے نوجوان کہ بیٹھے یہاں پر ہوتے ہیں لیکن ذہن کہیں اور ہوتا ہے، بات آپ سے کر رہے ہیں لیکن ٹپ 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 چل رہی ہے، میسج چل رہا ہے، اور اتنے فارورڈ ہو چکے ہیں، بھلے الف با تا سا پڑھنا نہ آئے، قرآن کا ایک رکوع پڑھنا نہ آئے، نماز کا سجدہ ادا کرنا نہ آئے، لیکن میسج میں اتنے ماہر ہیں کہ بات آپ سے ہو رہی ہوگی، یہاں میسج پہ ایک لمبی گفتگو چل رہی ہوگی۔ اس لیے میرے ساتھیوں، آج زندگیاں تباہ ہو گئیں، سکون برباد ہو گیا۔ میرے ساتھیوں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ دشمنان اسلام نے ہر طرح سے ہمارے ذہن کو ٹارچر کیا، ہمارے مذہب پر ہر طرح سے حملے کیے، اور پھر انہوں نے کہا کہ چلو یہ ایک ٹرائی بھی کر لیتے ہیں، اور اس میں یہ اتنے کامیاب ہوئے کہ جتنی بے حیائی آج اس وجہ سے پھیل رہی ہے، اور جتنے نوجوان نسل اس سے خراب ہو رہی ہے، وہ چاہے ہمارے بھائی ہوں، چاہے ہمارے بہنیں ہوں، بیٹیاں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی عزتوں کو سلامت رکھے۔ لیکن سوچئے میرے ساتھیوں کہ اگر نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے لو لگا کر ہمیشہ زندگی جیوں، تو پھر یہ ذہن نشین کر لو کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسن و حسین حسنین کریمین کون ہیں؟ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ اور پھر یارو، جنتی نوجوانوں کے سردار کے سائے میں کل قیامت کے دن سب نوجوانوں نے جمع ہونا ہے، اس سائے میں جمع ہونا ہے، کسی اور عاشق کے سائے میں نہیں، جس کو تم آج چاہتے ہو، جس کی وجہ سے آج یہ عہد کر رہے ہو مرنے جینے کا، کل قیامت کے دن اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا بلکہ جنتی نوجوانوں کے سردار کے سائے میں ہوگے۔ تو پھر بتاؤ، عقیدت ان سے رکھنی چاہیے کہ آج کل بے وفاؤں سے عقیدت رکھنی چاہیے؟ محبت ان شہزادوں سے کرنی چاہیے یا کہ کسی اور سے کرنی چاہیے؟ تو پھر توڑ دو ایسا ہر موبائل جو آپ کو ان شہزادوں سے دور کر دے، توڑ دو ایسی ہر چیز جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راہ سے ہٹا دے، توڑ دو ایسا نیٹ ختم کر دو
جو آپ کو اللہ کے سجدے سے دور کر دے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے دور کر دے۔ ہاں اگر نام لینا چاہتے ہو تو جی بھر کے نام لو ان جنتی نوجوانوں کے سردار کا۔ اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو محبت کرو کس سے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ محبت کرنا چاہتے ہو محبت کرو کس سے؟ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے۔ محبت کرنا چاہتے ہو تو محبت کرو اے نوجوانوں، نام لو اس شخصیت کا جس نے ہمیں عشق مصطفیٰ سکھایا ہے، ناموس رسالت پہ پہرا دینا سکھایا ہے۔ وہ ہستی ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس لیے میرے ساتھیوں، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے ان ہستیوں کو بھلا دیا اور پھر ہمارے لبوں پر ایسے جھوٹے نام آنے لگے، جھوٹے دعوے آنے لگے، تو پھر زندگیاں تو تباہ ہونی ہے۔ اور پھر یہی ہوگا، نہ پھر نماز میں دل لگتا ہے، نہ پھر عشق مصطفیٰ کی بات اچھی لگتی ہے، نہ ناموس رسالت کی بات اچھی لگتی ہے، نہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی بات اچھی لگتی ہے۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں، آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر عشق کرنا ہے تو مدینے والے سے عشق کرو، پیار کرنا ہے تو مدینے والے سے پیار کرو، نام لینا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا نام لو۔